ہمارے ایک بہن کٹیہار کی دھرتی پر اعظم نگر پر ماہ نور بیٹی وہ 14-15 سال کی رہی ہوگی، 5 سال تک اس کا اغوا کیا گیا، اس کی عزت لوٹی گئی، ساموہک بلاکار کیا گیا اور پھر اس کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو دبوچ کر مار دیا گیا۔ آج تک ظالم پھر رہے ہیں، آج تک ظالم عیاشی کر رہے ہیں۔ وہاں کے ایڈمنسٹریشن، وہاں کے سسٹم کیا کر رہی؟ آپ کے پاس ینتر ہے، آپ کے پاس ینتر ہے، آپ کے پاس آلات، آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، آپ ان مجرمین کو کیفر کردار پر پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں آپ کے منہ میں نوٹوں کی گڈیاں ٹھوک دی گئی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاندھی جی کی تصویر والی نوٹ کی گڈیاں میرے پاس، یہ سب سے بہتر، اور آپ اس بیٹی کو انصاف نہیں دلاؤ گے تو یاد رکھو تم ذمہ دار ہو۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم ذمہ دار ہو اس دھرتی پر، تم سے پوچھے گا اس دھرتی کا ایک پنچایت کا ذمہ دار کون؟ مکھیا ہوتا ہے۔ اگر پنچایت میں کوئی گھٹنا گھٹے گا تو قانونی اعتبار سے بھی مکھیا ذمہ دار ہے۔ اگر پنچایت میں ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ایک ہندو بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے یا مسلم بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک مکھیا، ایک سرپنچ ہے، ایک سمیتی۔ وارڈ کے اندر گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ وارڈ سدسیہ ہے۔ اگر آج پنچایت میں کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ ضلع پرشد ہے۔ اگر پورے ودھان سبھا میں ذمہ داری گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ ایم ایل اے ہے۔ اور پورے لوک سبھا میں اگر گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ ممبر آف پارلیمنٹ، جنہیں ہم ایم پی بولتے ہیں۔ پورے اسٹیٹ میں گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ ایک سی ایم۔ پورے ملک میں اگر گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ ایک پی ایم۔ اور ایشیا مہادیپ کے اندر اگر گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ یونائٹڈ نیشن ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، ان سب کی ذمہ داری ان کے اوپر۔ میرے بھائیوں، بہت زور لگ رہا ہے بولنے میں، لیکن ایک درد ہے جس کو ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ تو دھرم کی اچھائی کا جب ہنن ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایشور اللہ کسی کو بھیجتے۔ لیکن 1450 سال پہلے جب یہ دھرم کی ہانی ہونے لگی، بہت زیادہ بچیوں کا اپہرن، بچیوں کو کڈنیپ کرنا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، شراب پی کر نوجوان سڑکوں پر پڑے رہتے تھے، ایسی صورت میں اس وقت کے سب سے بڑے اوتار جنہیں جگت گرو کہا گیا ان کو بھیجتا ہے اللہ، اور ان کے ذریعے سے پھر اس دھرتی کی دوبارہ رچنا کی جاتی۔ ایک خوبصورت نظام دنیا کے اندر نکل کر اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے۔ وہ ذریعہ کون؟ وہ پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جیونی کو لے کر لوگوں کے بیچ میں اعتراضات ہو سکتے ہیں، میں مان سکتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم و کریم اور رحمت للعالمین، ان کی جیونی پڑھیں ہندو بھائی، آپ بھی پڑھیے، آپ کے منوسمرتی کے اندر اسی آخری انتم مہرشی انتم سندیشٹا کا کئی جگہ پر ان کے سوروپ کا منن کیا گیا، ان کی اچھائی کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی لیے کسی اگر تنظیم کی باتوں میں بہک کر نہیں، بلکہ اپنی دھارمک کتابوں کے آدیش کے انوسار آپ خود پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ مسلمان ظالم ہے یا مسلمان اپنے اتنے دھارمک کیوں۔ مسلمان دھارمک ہیں تو یہ ایشور کا سندیش ہے، اور جو الزامات قرآن پر، مہابھارت ضروری تھا، راون کا وناش ضروری تھا۔ پورے رامائن میں کیا کہانی؟ رام، ہنومان، راون، یہی 3 ایشو ٹاپک۔ مہابھارت میں کیا ہے؟ کورو پانڈو، کرشن ارجن، یہی گیتا کی شروعات ہی جنگ سے۔ وہاں پر اعتراض ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر مسلمانوں کے قرآن میں سورہ فاتحہ میں جنگ کی بات کی جاتی تو ہمارے بہت سارے ہندو بھائی اچھلتے کہ دیکھو سورہ فاتحہ میں جنگ ہے۔ سب سے زیادہ یہ میڈیا والے
دکھاتے کٹ کر کر کے، یہ دیکھو قرآن میں، یہ دیکھو سورہ فاتحہ میں، یہ دیکھو سورہ بقرہ کی شروع میں جنگ ہے، یہ دیکھو لڑائی ہے، یہ کتاب کیسے رول ماڈل بن سکتی ہے؟ اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی گرو۔ کیوں؟ رام چرتر مانس میں بھی ہمارے کچھ نہ کچھ تبدیلی ہندو بھائی، گیتا یہ ویدات تو ملتے نہیں ہیں، اچھے پیغامات ویدات میں، گیتا میں، منوسمرتی میں نے ابھی جو آپ کے سامنے منتر پڑھا ان میں سے 3 منتر کا تعلق منوسمرتی سے، 2 منتر کا تعلق ستیار پرکاش سے، بلکہ 3 منتر کا تعلق ستیار پرکاش سے، 1 منتر کا تعلق گیتا سے، شریمد بھگوت گیتا سے۔ اچھی باتیں ہی تو کہی گئی اس کے اندر، لیکن قرآن کریم آپ آگے بڑھائیں گے از اول تاخر، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی، اے محمد میں نے آپ کو ہدایت دین، بہتر دین دے کر بھیجا ہے۔ اب اگر نماز کی بات، اب اگر زکوٰۃ کی بات، روزے کی بات کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے سے، تو یہ کسی مسلمان کے طرف سے نہیں، وہ بائی گاڈ اللہ کے طرف سے ہے۔ اور اللہ نے یوں کہا کہ ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی لیے ہم لوگ مجبور ہیں، اللہ کے طرف سے اللہ نے ہم کو رچنا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم ان کی بھکتی کریں، اور سب سے بہتر نظام قرآن میں ہی ہے، کیونکہ دنیا کی کسی بھی خطے کا قرآن اٹھا لو، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، کوئی نقطہ نہیں، کوئی شک نہیں، اپنے اپنے ایک ایک انٹروڈکشن انسانوں کے بیچ میں یہ قرآن رکھ سکتا۔ میرے بھائیوں، میری آواز بہت زیادہ ساتھ نہیں، کل بھی ایک پروگرام میں پہنچنا ہے ہم کو، بہت دور سے تشریف لائے یہاں پہ جے کے میڈیا والے اور بھی میڈیا والے ہیں سب، بہت سے لوگ، کچھ لوگ ان میڈیاؤں پر بھی اعتراض کر دیتے کہ میڈیا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کے زمانے کے اعتبار سے ان میڈیا کا ہونا ضروری۔ یوٹیوب چینل والے، انٹرنیشنل میڈیا والے تو ہے نہیں، ہمارے علماء میں ویڈیوگرافی کا، فوٹوگرافر کا 2 راستہ ہے۔ ہمارے کچھ علماء اس کے قائل ہیں جواز کے، کچھ علماء اس کے قائل نہیں، لیکن آج زمانے کے اعتبار سے میری جہاں تک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہر پروگرام کا ویڈیوز کور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ویڈیو آپ نے نہیں بنایا، کل چل کر آئی بی والا، انٹیلیجنس والا کے یہ کہے گا کہ مولانا کون سی آتنکواد کی بات ہوئی، یہاں پہ آتنکواد کو ٹریننگ دینے کی بات کی گئی۔ دھرمو رکشتی ستیہ میں وجیتے کی جگہ شستر میں وجیتے کی بات کہی گئی، جیسے بولے تھے نا گرو جی، وہ ابھی شاید جیل کیا آخر ہے، شستر میں وجیتے، تو اگر جو کچھ بولیں گے تو وہ کور ہوگا۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہوگی کہ نہیں جناب لکشمی پور میں جلسہ میں مفتی عبدالغفور نے اب لوگوں کو جہاد کے اوپر ابھارا ہے، مولانا عبداللہ نے قانون کو گالی دی، سرکار کو گالی دی، سرکار کو گالی دے سکتے، قانون کو نہیں دے سکتے، قانون کو غلط کہا ہے، سنویدھان کو غلط کہا، غلط ہسٹری بیان کی ہے، تو ہم کہیں گے کہ جناب آپ چنتا مت کیجیے، آئیے ہمارے پاس میڈیا والے ہیں بیچارے، یوٹیوب والے، انہوں نے بہت محنت مشقت کر کے پورے پروگرام کو کور کیا، وہ دیکھ لیجئے کھول کے، پورا دکھایا جا سکتا۔ تو آج کے زمانے میں سیکیورٹی کے پرپس سے، اپنی حفاظت کے پرپس سے یہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج آپ کے اس پروگرام میں الحمدللہ بہت دور سے لوگ آئے، دھارمک باتیں ہوئی۔ ایک ضروری بات مجھے یہ کرنی ہے، میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں نے معذرت بھی کی تھی صبح کہ میں بول نہیں پاؤں گا، میری آواز نہیں کھل پا رہی ہے، وہ یہ کہ مدرسے کے تعلق سے، مدرسے کی اہمیت دیکھیں، ہم لوگ نکلے ہیں کہاں سے؟ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر نہیں آئے، بعد میں گئے بنگلور 2 سال ایک یونیورسٹی بعد میں گئے، لیکن اس سے پہلے مولانا بنے، اس سے پہلے کہاں گئے؟ چھوٹے مدرسے میں گئے، مدرسے سے تھوڑے بڑے مدرسے میں گئے، اس کے بعد پھر اور بڑے مدرسے میں گئے، تب جا کر لاسٹ فائنلی ڈگری ہم نے مدرسے کی کہاں سے حاصل کی؟ دارالعلوم دیوبند۔ الحمدللہ سن 2011 کے اندر ہماری فراغت دارالعلوم دیوبند جب وہ پہنچے، دونوں جگہ پر داخلہ ہوا، وہاں سے پھر تو ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے ہماری شریعت کی بقا کے۔ اگر ہماری شریعت کو باقی رہنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اپنی شان کے ساتھ، شریعت اپنی شان کے ساتھ باقی رہے،
تو مدرسوں کا وجود ضروری ہے. اگر مدرسہ خط تو شریعت خط، شریعت خط. اسلام آپ کے اس زمین سے، پوری دنیا سے تو نہیں، اس زمین سے، اس جگہ سے اسلام ختم ہو جائے گا. آپ تاریخ پڑھ لیجئے بخارا کی، تاریخ پڑھ لیجئے سمرقند، تاریخ پڑھ لیجئے اسپین کی، تاریخ پڑھ لیجئے ہسپانیہ کی، تاریخ پڑھ لیجئے چیچینیا کی، بوسنیا کی. آپ ان جگہ کی تاریخ پڑھ لیجئے. مدارس ختم کر دیے گئے، شریعت وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر سچے مسلمان آپ کو نہیں ملیں گے. وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، صرف سگریٹ پیتے ہیں اور جناب چکن مٹن کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ایم اے کمپلیٹ مسلم. کمپلیٹ مسلم وہ نہیں جو نماز نہ پڑھے. نماز کے بغیر کوئی کمپلیٹ مسلم نہیں. دوسرا اہم فریضہ اسلام میں نماز. نماز کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. نبی کی زندگی میں نماز تھی. وداؤٹ نماز اٹ از اے کمپلسری ڈیوٹی فار ایوری مسلم. ہر ایک مسلمان کے لیے نماز ایک ضروری ڈیوٹی ہے. and 5 times a day to offering salah because there are 5 pillars of Islam. اسلام کے 5 پلر ہیں، ان میں سے ایک پلر and secondly is to offering salah 5 times a day. 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری. اسی لیے شریعت کو اگر باقی رہنا ہے تو ان مدرسوں کا وجود ضروری. اور ان مدرسوں کو چلانے کے لیے کن کی ضرورت پڑتی؟ مکھیا جی لوگ مدرسہ نہیں چلا پائیں گے، ممبر صاحب نہیں چلا پائیں گے، سرپنچ لوگ نہیں چلا پائیں. وہ لوگ بلاک میں منریگا کی فیلڈ کو چلا پائیں گے اور جناب اندرا آواس کا یا سرکاری یوجناؤں کو چلا پائیں گے جتنے اچھے سے، تو اور کوئی نہیں چلا پائے گا. ان مدرسوں کو چلانے کے لیے ٹوپی اور داڑھی والے کی ضرورت پڑے گی، یعنی ایک حافظ کی، ایک قاری کی، ایک عالم دین کی ضرورت پڑے گی، جن کو ہم ان کے شان کے مطابق ان کی عزت نہیں کرتے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ ہمارے بعد اور بھی ایک مثال کے طور پر جیسے حق وراثت کا معاملہ ہے، یعنی بیٹے کو 2 حصہ اسلام میں دیا جاتا ہے، بیٹی کو 1 حصہ دیا جاتا. ہم پر کسی نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ مولانا آپ کا اسلام تو یہیں پر غلط ہے کہ بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ. اٹس ناٹ انصاف، اٹس ناٹ جسٹس. یہ انصاف ہی نہیں، اس لیے اسلام غلط. ہم نے کہا کہ آپ نے قرآن کے اس حصے کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کے اس آرڈر کو آپ نے ڈھنگ سے ریسرچ نہیں کیا. ہم نے کہا آئیے آپ کو بتاتے. بیٹا ہے، اس کو 2 حصہ دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری ڈبل ہے. بیٹا ہے، وہ شوہر بنے گا، اور جب شوہر بنتا ہے تو شوہر کے اوپر ذمہ داری پوری دنیا کی آتی ہے کہ نہیں آتی. بیمار پڑے گا تو ہاسپٹل کون دوڑے گا؟ بیٹا دوڑے گا. اور اگر جیل کی بات آئے، تھانے کی بات آئے تو کون دوڑے گا؟ مرد دوڑتا ہے، بیٹا دوڑتا ہے. یعنی وہ بیٹا مرد بنے گا، شوہر بنے گا. اور کوئی بھی معاملہ ہو، بیوی کا خرچ کون اٹھائے گا؟ یہ بیٹا اٹھائے گا. تمام بیوی کا نام نفقہ، بچے کی پرورش، اس کے اوپر ڈبل خرچ ہے. پوری فیملی کی ذمہ داری مرد کے اوپر. اس لیے اللہ نے کہا کہ جب اس کی ذمہ داری ڈیوٹی ڈبل ہے تو اسی لیے اس کو ڈبل ملنا چاہیے. رہی بات بیٹی، اس کو 1 حصہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے 1 حصہ دیا گیا کیونکہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. اس لیے ذمہ داری نہیں، جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا خرچہ کس پہ آئے گا؟ اس کے شوہر پہ آئے گا. اس کو وہ بیمار پڑے گی تو اس کو اٹھا کر کون لے کر جائے گا؟ اس کا شوہر لے کر جائے گا. اس کا تو کوئی خرچ نہیں، بلکہ اس کی شادی ہوگی تو اس کا جو مہر آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ بیوی کے اوپر آئے گا. اس کو تو ویسے بھی ڈبل حصہ ہو گئے، ایک مہر کا حصہ آیا اور ایک باپ کی طرف سے حصہ دیا گیا، تو یہاں ڈبل حصہ ہو جاتا ہے. یہ حکمت ہے کہ مرد کو 2 حصہ
عورت کو ایک حصہ، تو اس کو آپ اس حیثیت سے مت دیکھیے کہ اسلام میں ناانصافی ہے، اسلام میں عدالت نہیں۔ آپ پڑھیے، غور کیجیے، تب جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں جو احکامات، وہ احکامات مولانا عبداللہ کے طرف سے نہیں، وہ افعال، وہ فیصلے کسی مفتی کا یا عالم دین کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھارت کے، ہمارے ہندو سماج کے بھائیوں، وہ فیصلہ ایشور پرماتما کا۔ اور ہم صرف اس لیے مجرم ہیں چونکہ ہم دھرم پرست ہیں۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ صرف دھرم کرتے ہو۔ آپ یقین جانو کہ دھرم کا جتنا تذکرہ اور جتنی شدت کے ساتھ ہمارے ہندو بھائیوں آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اتنا اسلام میں اتنی تاکید کے ساتھ زور نہیں دیا گیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک منتر پڑھا شریمد بھگوت گیتا کا، ہر کسی بچے کو معلوم ہو سکتا ہے، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانی، دھرم ہے، دھرم کی بات کہی گئی، دھرمو رکشتی رکشتہ، دوسرا منتر دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری رکشا کرے گا۔ تیسرا منتر ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدا، یا پروشو ویدا، پروش کے ساتھ وید کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی دھرم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پرشستہ دھارمکی، ماں باپ کا دھارمک ہونا ضروری ہے۔ پرشستہ دھارمکی ودیتی یسسا ماسمگمہ، یہ جو منتر ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہ اور پرشستہ دھارمکی ودیتی یسسا ماسمگمہ، یہ ستیار پرکاش پنڈت دیانند سرسوتی کی کتاب کا یہ منتر، اس میں بھی دھرم کی بات کہی گئی کہ دھرم ضروری ہے اور دھارمک ہونا ماں باپ کا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ منوسمرتی کا اس منتر کو لے لیجئے، بھگوان دھرمستسیاتی کرولما، یہاں پر بھی دھرم کی بات کہی گئی کہ دھرم کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہاں پر بھی سکھ چین ملے گا، اور یہاں کے بعد جب جاؤ گے ایشور کے پاس تو وہاں پر بھی تم کو کامیابی ملے گی۔ تو دھرم کی تاکید ہندو بھائیوں کی کتابوں میں زیادہ ہے، اسلام میں اتنی تاکید نہیں جتنی تاکید ہندو بھائیوں کی کتابوں میں۔ اور ایک جگہ پر، ایک نہیں بلکہ 3 جگہ پر، اور گیتا کا پہلا شلوک، گیتا کا پہلا منتر، شریمد بھگوت گیتا کا دھرم کی بات کہی گئی۔ میں نے پڑھا بھی خطبے میں، ماں دھرم چھیتر کروچھیتر سمویتا یوتسا مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجیا کتستوا کشمریدم وشمے سمپستتم اناریہ جشتم کیرتی کرمجنا۔ اور یہ بھی کہا کہ دھرم کے نام کو لے کر اس کا مس یوز مت کرو، اس کو صحیح راستے پر لا کر لوگوں کو بتاؤ، اور دھرم کا جو اپدیش ہو اور دھرم کا جو فرمان ہو اس پر عمل کرو۔